اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کو اپنے دوستوں کے اوپر بڑی لاج ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے متعلق بڑی غیرت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے دوستوں پہ بڑے احسان فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی ٹوٹتی ہیں، مطلب پہ بھی ٹوٹتی ہیں، لیکن اللہ کی جو دوستی ہے نہ وہ دنیا میں ٹوٹے گی، نہ قبر میں ٹوٹے گی، نہ حشر میں ٹوٹے گی، بلکہ جو اللہ کے لیے دوستیاں ہوں گی وہ جنت میں بھی قائم رہیں گے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مدینہ المنورہ سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، تو رستے میں آپ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ رکے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رکے۔ بھائی تو ہندوستان جا رہا ہے، وہاں پہ ہمارے ماموں کا مزار ہے لاہور میں، پہلے ادھر جانا، ان سے مزید برکتیں حاصل کر کے آگے جانا۔ اور میرے مرشد کریم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 دن رہے۔ 11 دن کے بعد اجازت لی تو روضہ پاک سے اجازت نہ ملی، حکم ہوا کہ ابھی اور رکیں، پھر 40 دن رکے۔ بعض اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ولایت کی چابیاں جو تھی وہ داتا صاحب نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہمارے اس خطے میں جتنے اللہ کے ولی گزرے، جتنے عالم گزرے، جتنے چودھری گزرے، اور جتنے کامیاب حکمران گزرے، جتنے کامیاب تاجر گزرے، بلکہ اگر کوئی بندہ جس کا اپنے گھر میں کامیاب بندہ ہے تو میں دیکھتا ہوں اس کا بھی حضور داتا صاحب سے نسبت ایک تعلق ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود رضی اللہ عنہ، آپ پاک پتن سے چلتے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توڑ مزار پہ نہ پہنچتے، بلکہ آج بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منہ کریں اور دائیں طرف ایک فرید دا ٹبہ ہے، کچہریاں جو ہیں اس کے ساتھ ایک بابا فرید کا ٹبہ ہے، آج بھی وہ جگہ پہ موجود ہے کہ بابا فرید صاحب جب بھی آتے وہ اس ٹبے پہ بیٹھتے، آگے نہ آتے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آگے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرشتوں کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ مزار پہ فرشتوں کی اتنا رش ہوتا ہے، قدسیوں کی اتنا رش ہوتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جتنے آپ جس بندے کو آپ دیکھیں گے ہمارے اس خطے میں، جس کو رنگ لگے ہیں، جس کو برکتیں حاصل ہوئی ہیں، جس کو گھریلو طور پہ، معاشی طور پہ، چدرہٹ کے طور پہ، بزرگی کے طور پہ، علم کے طور پہ، اس بندے کا تعلق جو ہے وہ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے لازمی بنتا ہے۔ آج جو آپ کو دنیا میں پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، جس جگہ چلے جائیں آپ کو سوے پگڑی نظر آ جائے گی۔ میں تو دنیا کی جدھر بھی گیا ہوں، جس ایئرپورٹ پہ اترا ہوں سامنے پگ والا بندہ نظر آ گیا۔ افریقہ کیا، لندن کیا، جدھر، اور اس پہ کے پیچھے بھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان موجود ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت میاں محمد نفی سیفی، آپ بیعت نہیں ہوتے،
فیکٹری میں کام کرتے تھے، ملازم تھے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کے لیے جایا کرتے تھے۔ پہلی عرض یہ کی کہ حضور میں آپ کے دربار پہ حاضر ہوا ہوں، اللہ نے آپ کو شانیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو برکتیں دی ہیں، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ وہ نعمت دیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ وہاں پہ یہ دعا نہیں مانگی، حالانکہ اس وقت سرکار پر مشکین کے ہاں جو ہے وہ آپ صاحب اولاد نہیں تھے، بچیاں تھیں، بچے نہیں تھے، اور اولاد جو ہوتی تھی فوت ہو جاتی تھی۔ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں تیرے ولی کے دربار پہ حاضر ہوا ہوں تو مجھے تو اولاد عطا فرما دے۔ اور ہمارے ایک بڑا رواج ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی یہ مزارات جو ہیں یہاں پہ لوگ کیوں دعا مانگتے ہیں؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ دیکھا کہ وہاں پہ غیر موسمی پھل ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق عطا فرماتا ہے، پھر آپ پکارے، بولے اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے نبی کون ہے؟ دعا کدھر کر رہے ہیں؟ کس حجرے میں؟ جہاں پہ مائی رہتی تھی، جہاں پہ مائی رہتی تھی۔ ہم بھی ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اسی میں اس حجرے کو جا کے دعا مانگنے جتھے بابا رہندا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ادھر فضل فرمایا ہوا ہے، اللہ تیرے احسان یہاں پہ برس رہے ہیں، یا اللہ تم بھی ہم پہ احسان فرما، فضل فرما۔ اللہ ہمارے میرے مرشد کریم نے وہاں پہ دعا مانگی، اللہ میں تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو مجھے جو تو نے انہیں فیض دیا ہے اس سے مجھے نعمت عطا فرما۔ نہ اولاد مانگی، نہ جائیداد مانگی، نہ دولت مانگی، وہ فیض مانگا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دعا مانگ کے آگے گیا ہوں، وہاں پہ بابا جی سیفی صاحب وہ ذکر کر رہے، توجہ کر رہے تھے، ہو کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں ساڈے پیر تے جی نہیں کرتے، پتہ نہیں بندے تے جن چھڑ دے پے نے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بندے کو جو دیکھتے ہیں بندہ تڑپنے لگ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، تھوڑی سی خوشبو مجھے ملی، خوشبو، واپس آ گیا، اگلی جمعرات گیا تو پھر بیٹھا، خوشبو زیادہ ملی۔ وہ کہتے ہیں وہ پیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبارک خلیفہ تھے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا، جب مجھے انہوں نے رخصت کیا تو پھر وہ سینے سے لگا کے توجہ کی۔ فرماتے ہیں کہ میں تو پھر مجھے چیخیں نکل گئیں۔ تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں حاضری دے کے گئے۔ آج بھی وہاں پہ جو داتا صاحب جاتے ہیں وہاں جانتے ہیں کہ حجرہ بنا ہوا ہے، آپ کے چلے کا حجرہ بنا، جہاں پہ آپ نے چلہ فرمایا، آپ قدموں کی طرف بیٹھے، آج بھی وہ چلہ جگہ پہ موجود ہے۔ تو اللہ والے کے جو آستانے ہیں ان پہ جانا اور ان سے فیض و برکات حاصل کرنا، ہمارے اس پاکستان میں، ملک میں، بلکہ ہمارے جو ایک ملک کے وہ پہلوان خاندان تھا، اور وہ جو ایک مشہور پہلوان ہوا ہے اس کا نام ہے جھارا پہلوان، اس کا خود دادا پردادا لگتا تھا، وہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا۔ آج بھی ان کا قبرستان جو ہے وہ شیخ مکی رحمۃ اللہ علیہ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رستے کے درمیان ہے۔ وہ سارے پہلوانوں کا کام یہ تھا کہ حضور داتا صاحب حاضری دیتے تھے، اور دنیا میں پھر جدھر بھی گئے جدھر بھی گئے اللہ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ پہلوان کا وزن جو ہے 120 کلو ہوگا، پھر وہ کشتی لڑے گا۔ یہ غلام محمد جو پہلوان تھا، گاما پہلوان سے کہتے تھے، اس کا وزن 120 کلو نہیں تھا، 80 کلو وزن تھا۔ اب اس کو ان میلوں والوں نے اس جو دنیا کا جو تھا وہاں پہ مقابلہ، اس میں ان کو شامل نہ کیا۔ اور احمد پہلوان نے کیا کیا کہ اس نے سامنے ایک سرکس لگی ہوئی تھی اس میلے میں، اس جگہ پہ، تو وہ وہاں پہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ چلے گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ مجھے کشتی ہرائے گا اس کو اس دور میں اتنے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ آج کا وہ کروڑوں میں بنتا ہے۔ اس لالچ میں جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ آتے تو بندہ اس کو گرا دیتا۔ اب مجبوری بن گئی،
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ قریب ایک دکان سے وہ سودا لینے لگے، تو دکاندار سے تھوڑی سختی ہو گئی، بات ہو گئی، تو انہوں نے دکاندار نے وٹا پکڑا، وہ غلام جو پلوان تھا اس کے سر پہ دے مارا۔ جب سر لگا وہ خون نکلنے لگ پڑا، اس نے جلدی سے اپنی دستار اوپر لپیٹی، دوڑ لگا دی۔ کسی بندے نے پکڑا، اس نے کہا بھائی کی بنیا؟ تو ایڈا وڈا پلوان تے اندر کو ماڑے جے بندے کو وٹا کھا کے گھر بھجا جانا ہے۔ اس نے کہا یار پلوانی دا نام نہیں ہے، لڑ پینا، پلوانی دا نام ہے کہ صبر کر جانا۔ وہ پلوان اللہ والے کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے جو جہانگیر بادشاہ گزرے ہیں، یہ ایک بندے نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی صاحبزادے سے مل کے، تو آپ اس کے وہ جو بندہ جس نے بغاوت کی تھی، وہ جو نواب تھا، اس کی جو ریاست تھی اس کے اندر چلے گئے، اس کی جو مسجد تھی وہاں پہ زور کی نماز پڑھی، شکار کھیلنے کے بہانے گئے، سمجھانا اس کو تھا۔ جب ادھر چلے گئے تو ادھر جا کے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے، مسجد میں زور کی نماز پڑھی، اور وہ جو راجا تھا اس کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس کو فرمانے لگے تو نے میرے خلاف بغاوت کی ہے۔ راجا صاحب دنگ رہ گئے، بادشاہ تو میری مسجد میں آ گیا، میرے گاؤں میں آ گیا۔ اب آپ نے راجا کو کہا کہ پسینہ بڑا ہے، میرا بٹن جو ہے گرمی بڑی ہے، میرا بٹن کھول دے۔ جب راجا نے ہاتھ کیا گردن کی طرف ہاتھ بڑھا تو بٹن نہ کھولا گیا، گھبرا گیا۔ اب آپ نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہتے ہیں کہ تو یار خنجر سے میرا بٹن کاٹ دے۔ جب وہ اب بٹن بڑا تنگ تھا، جب خنجر وہاں پہ پہنچا تو اتنی دہشت ہوئی کہ خنجر ہاتھ سے گر گیا۔ بادشاہ نے اپنا خنجر پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے جو خنجر والی جگہ تھی وہاں پہ لگا دیا، اور کہنے لگے کہ بھائی برین میں ایک بات رکھا، اگر میں تخت پہ بیٹھا ہوں اپنے آپ نہیں بیٹھا، مجھے بٹھانے والا کو موجود ہے، میں اپنے آپ نہیں بیٹھا۔ آج ہمارے مسئلے بن گئے کہ ہمارے کوئی بٹھانے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہوں کی قبروں پہ بھی جو وہ بادشاہ ان کی قبروں میں بندہ جا کے مراقبہ کرے تو وہاں فیض ملتا ہے۔ ان قبروں پہ بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ جو اللہ والوں کے مزارات ہیں، ان سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے، نبی کے آستانے سے دور کیا، بلکہ بعض بندے عمرے کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رسول کی طرف منہ نہ کرو۔ حضرت امام مالک سے پوچھا خلیفہ رشید نے کہ میں روزہ رسول پہ پہنچا ہوں، اب میں نے دعا مانگنی کدھر منہ کروں؟ امام مالک فقہ مالکی کے امام، آپ نے فرمایا کہ تم منہ جو ہے وہ روزہ رسول کی طرف کرو، کہ تیرا منہ کرنا جو ہے تیرے لیے وسیلہ بن جائے گا، تیرے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ مالک کائنات ہمیں اولیاء کرام سے وابستگی عطا فرمائے، اہل اللہ کی خانگاہوں آستانوں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔